اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. دیکھو یہ پیسے میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, کہتے ہیں نا, یہ صحیح کہتے ہیں. ہر کام کس سے ہوتا ہے؟ واقعی پیسے سے ہوتا ہے. غلط کام بھی پیسے سے ہوتا ہے, صحیح کام بھی پیسے سے ہوتا ہے. اللہ سے آپ کا معاملہ ٹوٹ گیا تو وہ بھی پیسے سے جڑ جائے گا. اللہ کو پیسے دے دو. حدیث میں آتا ہے صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ کے لیے خرچ کرو, اللہ کہتے ہیں گویا مجھے دے رہے ہو پیسے. اسی طرح رشتہ داری اگر ٹوٹ گئی ہے تو ناجائز کر کے رشتہ داری مت جوڑو. لوگ رشتہ داری کیسے جوڑ رہے ہیں؟ ناجائز باتوں میں رشتہ داروں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. شادیوں میں مکس گیدرنگ ہے, موسیقی کی محفلیں ہیں, آپ جا رہے ہو شادی میں اس لیے کہ نہیں گیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. یہاں آپ کو اجازت نہیں ہے جانے کی, ہو جائیں ناراض. لیکن اس ناراضی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا خرچ کرو؟ پیسہ. ججوں کو خرید لیا جاتا ہے پیسے سے میرے بھائی. 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں, 12:45 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے پاکستان. تو اتوار کے دن کھل جاتی ہیں, اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ ان کے کیس دیکھ لو, 30 سال سے لٹکے ہوئے. مشہور ہے نا, ایک مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. ایک مرغی چھڑانے کے لیے آپ کی مرغی چوری ہو گئی, عدالت میں کیس کرو, جج کو بھینس دو گے تو وہ مرغی چھڑواؤ گے آپ. تو پیسہ خرچ کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور رشتہ داری بھی جڑتی ہے. تہادوا تحابوا, حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. لیکن ہدیوں میں یہ جو لفافوں کا سیٹ اپ چل رہا ہے, یہ والے ہدیے مراد نہیں ہیں. دولہے کو جو لفافے دیے جاتے ہیں, بچوں کی پیدائش پہ جو لفافے دیے جاتے ہیں, اس سے رشتہ داری بڑھتی نہیں بلکہ ٹوٹتی ہے. لوگ کہتے ہیں کم بخت کی پھر شادی ہو رہی ہے, پھر لفافہ دینا پڑے گا اس کم بخت کو. بچہ پیدا ہو گیا, پھر کم بخت کو پیسے دینے پڑیں گے. مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا ہے تیسرا بھی پیدا ہو گیا اب. اور خواتین کی اپنی جیب سے تو جا نہیں رہا ہوتا, میاں کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں لفافوں میں. یہ لفافے چھوڑ دو. یہ سب کو پتہ ہے یہ ایک جرمانہ ہے, پینلٹی ہے دینی ہے, سب کو پتہ ہے. اس سے نہیں محبت بڑھتی. پیسے خرچ کیا کرو. نہیں بھی پیدا ہوا دے دو جا کے, کہ ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے, اسی خوشی میں پیدا ہو جائے. تو غریب آدمی بھی صدقہ کرے اور مالدار بھی. صدقہ کہاں کرے؟ سب رشتہ داروں کو تو بغیر ضرورت کے کرے, ان نہیں ضرورت ہے تو بھی. جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ اتنا حکم دے رہے ہیں خیرات کا, صدقہ خیرات ایک ہی چیز ہے, تو ہم کہاں کریں؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ ما انفقتم من خیر فللوالدین. سب سے پہلے کس پر؟ والدین پر, کیونکہ سب سے قریبی رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ والدین. والاقربین, اور پھر جو جتنا قریبی رشتہ ہے. والدین کے بعد بھائی اور بہن کا رشتہ سب سے قریبی, پھر چچا, پھپھو, ماموں, خالہ, یہ رشتہ اس کے بعد, پھر ان کی اولادیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جتنا قریبی رشتہ ہے اس پر خرچ کرنے سے اتنا ہی ثواب, ڈبل ثواب ہے. نبی نے فرمایا جو قریبی رشتوں پہ خرچ کرتا ہے اس کو 2 ثواب, ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ اس رمضان میں ہمیں بھی کچھ سخاوت کی توفیق عطا فرمائے, کچھ مساکین کا, غربا کا جو واقعی مستحق ہیں. اس کا ایک بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ خرچ کرتے ہو نا تو اللہ پھر آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے. یہ بڑا خاندانی کام ہو جاتا ہے. جو خرچ نہیں کرتا وہ پھر مانگتا ہے, جو خرچ کر دیتا ہے اس کی بڑی, جب وہ اپنے پیسے دے رہا ہے دوسروں کو تو دوسروں سے کیسے مانگے گا؟
تو یہی ایک کوالٹی اگر پیدا ہو جائے نا انسان میں کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز آ جائے, کچھ بھی ہو جائے نہیں, کیونکہ لوگوں میں مشہور ہو گیا نا تو دیتا ہے. تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی نا اپنے اندر کہ آپ زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, یہی ایک فائدہ صدقہ کرنے کا اتنا بڑا ہے کہ تمام فائدوں پر یہ فائدہ بھاری ہے. کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, اللہ کو نیچے والا ہاتھ پسند نہیں ہے. مانگنے والا پسند نہیں اللہ کو, کون پسند ہے؟ دینے والا. تو عادت ڈالو بھائی. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگا میری اتنی تنخواہ ہے, نوجوان تھا, تو میری حیثیت سے بہت زیادہ, میں کدھر خرچ کروں؟ میں نے کہا پہلا آدمی پاکستان میں دیکھا ہے جو یہ کہہ رہے میری جو تنخواہ ہے میری حیثیت سے زیادہ ہے. کہہ رہے میرے اتنے خرچے ہیں نہیں, یہ بہت زیادہ ہے. تو خرچ کرنے کی برکت سے نا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, آپ کو اپنی آمدن اپنی حیثیت سے زیادہ لگنے لگتی ہے. اگر خرچ نہیں کرو گے تو آپ کو یہ لگے گا کروڑوں روپے بھی کماؤ گے تو یہ میری حیثیت سے کیا ہے, کم ہے. تو جو صاحب دل ہے نا وہ چہرہ دیکھ کے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے یا سخی ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ سخی کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, خوش رہتا ہے, اور کنجوس کے چہرے پر رونق نہیں, کیونکہ مال کی محبت میں نا گھلا جا رہا ہوتا ہے, ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کے دل میں لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کا شوق ہے, یہ بھی برائی ہے. لیکن ایک آدمی کے دل میں دولت کی محبت ہے, یہ بھی برائی ہے. دولت کی محبت والی برائی زیادہ گھٹیا ہے, کیونکہ یہ انسانوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے. تو انسان کی تو پھر بھی کوئی ویلیو ہے, اور یہ دل لگا رہا ہے چیزوں سے. جیسے بچے کھلونوں سے دل لگاتے ہیں نا, تو یہ دل کس سے لگا رہا ہے؟ چیزوں سے. لوگ دیکھتے ہیں نا علماء گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, جو صحیح عالم ہوگا نا وہ گاڑی کیا وہ ہیلی کاپٹر میں بھی گھومے گا. اس کی نظر میں گدھا گاڑی میں گھومنا اور بڑی گاڑیوں میں گھومنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. دل میں نہیں جگہ ہوتی ان کے, مٹی ہے بھائی, ختم ہو جائے گی. دنیا دار آدمی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, کیا یعنی کیا ہو گیا, وہی ہے نا طوطا والا, کیا ہوا تو نکال. جیسے غیرت کو جھٹک کے نکالا تھا نا اس نے کہ قبول ہے گھر داماد, تو آپ دنیا کی محبت کو جھٹک کے کیا کر دو, نکال دو. بولا ایسی کی تیسی یار, کیا کرنا ہے بچا کے, یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. کھاؤ پیو کھلاؤ پیاؤ مر مرا کے ختم. لوگ کہیں گے کوئی کھلانے پلانے والا آدمی مرا ہے. سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو جیسے چل رہے ہو وہی پھر قبول ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے, قبول. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.